اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق کرامت سے ہے. حضور قندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت سے ہے جو اولیاء اللہ سے صادر ہوتی ہے. کرامت کا اب مطلب کیا ہوا؟ معجزے کا مطلب کیا ہوا؟ جادو کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تین کیٹیگری، یہ علم ہے، اس کی تین کیٹیگریز ہوگی. اول درجہ جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو پسند بھی ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی عادت میں بھی شامل ہے، اور پیغمبروں سے بھی معجزے صادر ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی معجزے صادر ہوئے. یہ تین کیٹیگریز میں ایک پیغمبروں کے لیے مخصوص ہے، ایک اولیاء اللہ کے لیے مخصوص ہے، ایک شیطانوں کے لیے مخصوص ہے. لیکن شیطانوں کے لیے جو چیز مخصوص ہے اس میں دو باتیں بہت زیادہ ذہن میں رکھنے کی ہیں. ایک یہ کہ وہ اللہ کا ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہوتے ہیں. دوسری یہ کہ جادو جو ہے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے والوں کا عمل ہے. اور معجزہ و کرامت کے بارے میں تو میں نے بتا ہی دیا، اولیاء اللہ سے سبزت ہوتی ہے، معجزے پیغمبر علیہ السلام سے ہوتے ہیں. اب یہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے یہ کرامات کے زمرے میں آتی ہیں. اس کو ہم نہ استعداد کہہ سکتے، اس کو ہم نہ معجزہ کہہ سکتے، اس کو ہم کرامت کہتے ہیں. اب ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ یہ معجزہ اور کرامت صادر کیسے ہوتی ہے؟ تو معجزے کے لیے تو ہمیں بہت زیادہ طویل وقت کی ضرورت ہوگی. کرامت کے بارے میں تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں. کرامت کو آپ خرق عادت بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ عمل جو عادت میں شامل نہ ہو یا جس عمل میں وسائل زیر بحث نہ آتے ہوں، یعنی اس کے صدور ہونے میں وسائل زیر بحث نہ آتے ہوں یا ایسے وسائل زیر بحث آتے ہوں جو عام طور سے ہم سب لوگ کسی کام میں وسائل استعمال کرتے ہیں. اب مثلاً جیسے اب اس میں حضور قندر بابا نے یہ ہے کہ درخت بھی باتیں کرتے ہیں، درخت بھی باتیں کرتے ہیں. تو ایک وہ 1D17 گھر کا ایک قصہ ہے. تو حضور قندر بابا جس کمرے میں رہتے تھے اوپر، اس میں ایک کھڑکی تھی، تو اس کی کھڑکی کے سامنے سڑک پر ایک بادام کا درخت تھا. اس میں بادام بھی لگتے تھے. ایک طرف بادام کا درخت تھا اور ایک طرف بیری کا درخت تھا، اس میں بیل لگتے تھے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں بہت کرتا تھا اور میں باتوں سے ڈسٹرب ہوتا تھا، میرے کام میں خلل پڑتا تھا. اب کیا کام تھا؟ ظاہر تکوین کا کام تھا. اس سے ایک بات ثابت ہی ہوئی کہ اولیاء اللہ سے اللہ کی دوسری مخلوقات بھی باتیں کرتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ سامنے آئی کہ جس طرح ہم بات چیت کرتے ہیں تو اس طرح درخت بھی بات چیت کرتے ہیں. میں نے حضور قندر بابا
رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ حضور یہ کیا باتیں کرتا ہے، اتنی باتیں جب یہ کرتا ہے کہ آپ کا کام میں حرج ہوتا ہے تو کیا باتیں کرتا ہے؟ کہنے کہ بس اپنے خاندانی افتخار کا ذکر کرتا رہتا ہے، میرا خاندان یہ تھا، میرا خاندان وہ تھا، میرے بابا آدم وہاں پیدا ہوئے، میں یہاں ہوا، یہاں میں کس طرح آیا، کس طرح یہاں بادام کی گٹھلی پڑی، یہاں اس قسم کی کہتے زیادہ تر خاندانی افتخار کی بات کرتا ہے، اور اس میں ریپیٹیشن بہت ہے، تو میں سن کے عاجز آ گیا ہوں۔ پھر میں نے کہا ہوا کیا صاحب، یہ درخت کیسے غائب ہوا؟ وہ کہنے کہ بس وہ ایک دم میں بہت ہی پریشان ہو گیا، عاجز ہوا۔ تو اچھا فرشتے بھی ایک مخلوق ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے، اس کی بہت قسمیں ہیں، 4 قسمیں تو مشہور ہیں، لیکن ان 4 کی بہت سارے قسمیں ہیں۔ اب 4 قسمیں، ملائکہ عارضی جیسے زمینی فرشتے، ملائکہ انصری، ملائکہ سماوی، ملائکہ نورانی اور ملائکہ اعلیٰ۔ یہ 4 قسمیں جو ہے، یہ 4 گروپ ہیں، 4 گروہ ہیں۔ پھر بہت سارے ہیں، ایک نہیں ہے، فرشتے بہت ہیں، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، اسرائیل ہے، مہمائیل ہے، سمنائیل ہے، بہت سارے فرشتے ہیں۔ لیکن 4 جو فرشتے ہیں ان کا براہ راست اللہ کی مخلوق میں اور اللہ کے معاملات میں اور نظام کائنات میں دخل ہے۔ وہ انشاءاللہ آگے فرشتے آئے گا تو پھر اس کی تفصیل اللہ نے توفیق دی، انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اب اس سے دیکھیں درخت بھی باتیں کرتا ہے۔ اب اس بات سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ کائنات میں جو بھی کچھ ہے سب باتیں کرتے ہیں، سب آپس میں گفتگو کرتے ہیں، سب اپنے خاندانی افتخار، تنزل یا خاندان کی ابتری بدتری سے واقف ہے۔ یعنی جس طرح ایک آدمی کا خاندان ہوتا ہے اس طرح فرشتوں کا بھی خاندان ہوتا ہے۔ اچھا ظاہر ہے جب فرشتوں کا خاندان ہوتا ہے تو پہاڑوں کا بھی خاندان ہوتا ہے، پرندوں کا بھی خاندان ہوتا ہے، کبوتر، فاختہ، کوا، بلبل، ہدہد۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن پاک میں بھی تذکرہ فرمایا، چیونٹی، نمل، اور کیا عنکبوت، مکڑی۔ یہاں ایک خاندانی سسٹم ہے، یہ بات آپ لوگ نشین کریں کہ جس طرح یہاں آدم ذات کا خاندان ہے اسی طرح یہاں اور دوسری مخلوقات بھی ہیں۔ جنات کا خاندان ہے، فرشتوں کے خاندان ہے، آپ کے خدا بھلا کرے کبوتروں کے خاندان ہے، کبوں کے خاندان ہے، چیل کا خاندان ہے، گدھ کا خاندان ہے۔ جس طرح آدمی اپنی نسل کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح وائرس، حشرات الارض، یہ سب بھی اپنے خاندان کی، نمل، چیونٹی، اس کا بھی بڑا تذکرہ ہے، اس میں کیا کہتے ہیں قرآن پاک میں، سورہ نمل، سورہ عنکبوت، سورہ بقرہ،
اور خاندانوں کا بھی تذکرہ ہے، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ. چاند سورج کے بھی ہے، سورج قمر، سورہ والشمس. اس سے ثابت ہوا کہ یہ پوری کائنات ایک کنبے کی حیثیت رکھتی ہے. پوری کائنات ایک کنبے کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کنبے کا کفیل اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہے. سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ عورت، اور بھی ایسی صورتیں ہیں، سورہ والتین، سورہ انجیر. وہ تین انجیر کو کہتے ہیں. تو اس مطلب یہ پھل فروٹ ان کے بھی خاندان ہیں، اور یہ اپنے خاندانوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں. بیمار بھی ہوتے ہیں، مرتے بھی ہیں، پیدا بھی ہوتے ہیں. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسن الخالقین، کہ میں خالقین میں بہترین ہوں. خالقین سے کیا مراد؟ احسن الخالقین، خالقین میں بہترین. اب ایک خالق تو اللہ ہے، اب اللہ سے تو بڑا کوئی ہے ہی نہیں. خالقین یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات بنائی اس دنیا میں، اس کائنات میں. یہ دنیا تو بہت چھوٹی سی ہے. میں نے ایک دفعہ حضور قندر بابا کی خدمت میں عرض کیا، اس دوسرے سیاروں میں اور دوسری دنیاؤں میں، دوسرے کہکشانی نظاموں میں، بے شمار سورجوں میں ہماری دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ کتنا بڑا سیارہ ہے، کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا آپ تصور کریں ایک بڑے گنبد کا. ایک بڑے گنبد پر سوئی کی نوک روشنائی میں ڈبو کر اس گنبد پہ لگا دیں، ہماری دنیا کی حیثیت. یعنی دنیا کا جو سیارہ ہے سب سے چھوٹا سیارہ ہے، اور جب ایک حد تک آدمی پرواز کرتا ہے زمین سے، جب پرواز کرتا ہے تو ایک حد ایسی آتی ہے کہ وہاں یہ زمین ایک باریک فاؤنٹین پین سے نقطے کی طرح نظر آتی، اور نشاندہی کرنی پڑتی کہ یہ وہ زمین ہے. اب میں دوسری طرف نکل گیا، بات کرامت کی ہو رہی تھی، تو خرق عادت جو ہے وہ کرامت ہے. یعنی ایسی باتوں کا ظہور ہونا جو عام طور سے ظاہر نہ ہوتی ہوں. اب جیسے اس میں مچھلی کا ذکر ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مچھلی کھانے کو دل چاہ ہوگا. رات کا وقت تھا تو میں نے کہا کہ صاحب وہ میں لے آتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں اب نہیں، صبح کو دیکھیں. اب دیکھیے اس کے آپ ذرا ڈانڈے ملیں، ان کے ذہن میں مچھلی کھانے کا تقاضا پیدا ہوا. کوئی صاحب، اچھا اس میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بہت زیادہ ڈیٹیل ہو جائے گی. کوئی صاحب ٹھٹا گئے ہوں گے شکار کرنے، اور ہماری ان سے پہلے سے روشناسی نہیں تھی، نہ تعارف تھا.
یعنی میں نہیں جانتا تھا انہیں. وہ آئے اور آگے کہا میں ٹھٹے گیا تھا اور یہ مچھلی ان کی حضور کی نظر کرتے ہیں. اب دیکھیں ان کا دل چاہ مچھلی کھانے کو. اب اس کی کرامت کیسے بنی؟ اب یہ پیغام اس بندے تک پہنچا جو ٹھٹے میں مچھلی کا شکار کر رہا تھا. میں نہیں جانتا وہ کون صاحب تھے، ہو سکتا ہے حضور کو جانتے ہو سکتا ہے کوئی پھر دوسرا بھی اس میں قانون نکلتا. وہ جناب وہاں سے مچھلی لے کے آ گئے. اب یہ بات وسائل تو اس پہ زیر بحث آئے. کوئی آدمی ٹھٹے گیا ہوگا، پہلے سے گیا ہوگا. ہو سکتا ہے جب وہ ٹھٹے گیا ہو تبھی سے اس کے ذہن میں یہ پروگرام بنا ہو بھئی حضور کو مچھلی پہنچانی ہے. لیکن حضور قلندر بابا نے کوئی وسائل کی بات نہیں کی. ان کے ذہن میں ایک بات آئی. اب ایک قانون کے تحت اس کا ظہور ہوا. جو قانون ظاہری طور پر ہمیں نظر نہیں آ رہا. ظاہری طور پر تو یہ تھا وہ خود ٹھٹے جاتے یا کسی کو ٹیلی فون کرتے، وہاں کوئی ان کا دوست ہوتا وغیرہ وغیرہ. یعنی ان کے ذہن میں ایک بات آئی اور اس کا ظہور ہو گیا. اس کو کرامت بھی کہتے ہیں، خرق عادت بھی کہتے ہیں، خرق عادت بھی کہتے ہیں اس کو خراق. کرامت کا قانون یہ ہوا کہ جو بات ذہن میں آ گئی، جو بات ذہن میں آ گئی، اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت عاملین کائنات یا عاملین زمین یا عاملین کیا کہتے ہیں سماوات، کچھ بھی کہہ لیجیے، جہاں بھی جن کی ڈیوٹی ہو، انہوں نے اس پروگرام پر عمل درآمد کر دیا. وسائل بنے، لیکن وسائل اب دیکھیے نا، اب حضور قلندر بابا کو مچھلی کھائیں گے، پہلے وہ ٹھٹے جاتے، وہاں سے مچھلی پکڑتے، پھر یہاں لاتے، پھر کھاتے. کرامت میں یہ نہیں ہوا. ایک بات ذہن میں آئی اور اس پہ عمل درآمد ہو گیا. اس کو خرق عادت بھی کہتے ہیں. یہ اصطلاح ہیں تصوف کی.